حضرت عثمان نے مروان کو فتح دے کر ابو بکر اور عمر کی تکذیب کی ہے۔ ناج البلاغہ کے اندر واضح ہے، خطبہ نمبر 15 ہے کہ ردہ علی المسلمین من قطاع عثمان، کہ جب علی المرتضیٰ نے عثمان کی دی ہوئی جاگیریں واپس پلٹا لیں تو قسم اٹھا کے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی ایسا مال بھی نظر آتا عورتوں کا حق مہر بن چکا ہوتا، کنیزیں خرید لی گئی ہوتی تو میں اس کو بھی واپس پلٹاتا، چونکہ انصاف کا یہ تقاضا ہے۔ اب ان کی کتاب ہے شرح ابن محسم، اس کے اندر واضح ہے جو فدق کا مال آتا تھا فاطمہ زہرا کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتے تھے جیسے رسول اللہ دیتے تھے۔ ثم فعلت الخلفاء بعد كذلك، بعد کے خلفاء بھی ایسے کرتے رہے۔ لو جی، شرح ابن محسم نے بھی تردید کر دی کہ جو کہتے ہیں جناب علی مرتضیٰ کے پاس نہیں آیا، شرح ابن محسم کہہ رہی ہے کہ اسی طرح بعد کے خلفاء کے پاس آیا۔ یہ جو سارا زور لگاتے رہے ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر عثمان غنی کو یہ فائل بنانے کی کوشش کرتے رہے، تو ان کی شرح ابن محسم نے خود مروان کو فائل بنا دیا، فاقتا مروان و ثلثھا، مروان نے قطع کر لیا، ان کی کتاب نے مروان کو فائل بنا دیا۔ انہوں نے دو کتابیں الشافی اور تلخیص الشافی، ان کے فلما واصل الامر الى علی بن ابی طالب کل ما فی رد فدق، کہ جب حکومت آئی علی مرتضیٰ کے پاس فدق کے بارے میں بات ہوئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آئی نہیں، وہ دیکھو عثمان مروان کو دے گیا، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں جس چیز سے حضرت صدیق اکبر نے روک دیا اور عمر نے وہی فیصلہ قائم رکھا ہو، علی کو حیا آتی ہے ان کا فیصلہ تبدیل کرے۔ علی پاک نے فیصلہ کر دیا کہ ابو بکر کا بھی فیصلہ صحیح ہے، عمر کا بھی صحیح ہے، اور میں بھی وہی فیصلہ فتح میں رکھوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ عثمان نے مروان کو دے دیا میرے پاس آئی نہیں، بلکہ فرمایا نہیں، فیصلہ وہی صحیح ہے چونکہ وہی فیصلہ رسول اللہ کا ہے۔ لو جی، ان کی دو کتابوں نے یہ بتا دیا کہ فدق علی مرتضیٰ کے پاس آیا، علی مرتضیٰ نے وہی فیصلہ رکھا جو ابو بکر عمر کا فیصلہ تھا۔ پتہ چلا